بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اب اپنے اختتام کی جانب ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ رمضان المبارک ملا ہے۔ دکھ اور خوشی دونوں کا ایک امتزاج ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ خوشی اس بات کی کہ وہ تمام لوگ جنہیں رمضان المبارک ملا، رمضان المبارک میں عبادات کا سلسلہ رہا، اور وہ جو ایک رونق ہوتی ہے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کی، وہ ہم مساجد میں اس بار اس طرح سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن لوگوں کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ تو یقیناً طور پر رہا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، 28 دن گزر گئے، اور ایسا وقت تیزی کے ساتھ گھوما ہے کہ دل کر رہا تھا کہ مزید ابھی اور دن ہوتے اور گفتگو ہو پاتی، کیونکہ رمضان المبارک کے دنوں میں ہم عمومی طور پر گفتگو بھی وہی کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں دین کے بارے میں علم صحیح معلوم ہو پائے، دین کے اندر چھپے ہوئے وہ تمام راز جو شاید میرے جیسے ایک طالب علم کے لیے راز رہیں، وہ علماء کرام کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ راز عیاں ہو جاتے ہیں۔ وہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی ہیں وہ ہم پر بالکل آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے، پڑھو تاکہ سمجھو، تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ علماء کرام کے پاس جب ہم آتے ہیں تو یہ چیزیں اور زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ بہت سے سوال، بہت سی چیزیں رمضان مبارک میں ہمارے آپ کے دلوں میں ہوتی ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، فرقان حمید ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، ہم علماء کرام کی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سی چیزیں جہاں کہانیوں کی صورت میں ہمیں معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں پر کچھ سوالات بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو۔ تو ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب کے پاس۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ آج رمضان المبارک، آپ کو سحری کے وقت ہم نے آج زحمت بھی دی، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، کچھ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے رمضان المبارک کیسا گزرا ہے سر آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پروگرام کیا، اور اچھے سوالات جو آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ نے کیے، جس سے کہ سننے والوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو اور انہیں اچھا بھی لگے۔ جب تک کہ کوئی چیز خوبصورت نہیں لگے گی اور باتیں خوبصورت نہیں ہوں گی تو لوگوں کا دل سننے میں نہیں لگتا۔ آپ کے لفظ ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو رمضان جو ہے وہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اسی لیے آتا ہے یہ مہینہ کہ آپ کو صرف یہ کہ ایک روزے کی وجہ سے اتنے ثواب ملنے لگتے ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی پورے مہینے میں انسان ثواب لوٹ سکتا ہے، ایسا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا کہ لوٹ سکتا ہے، یعنی کہ جتنا جس کا دل چاہے، جتنا دل چاہے۔ روزہ رکھنا، اس میں تو ہر چیز عبادت ہے، سحری کرنا بھی عبادت ہے، روزہ کھولنا بھی عبادت ہے، افطاری کے وقت بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پھر پورا دن جو روزے میں آپ کا گزر رہا ہے، روزے دار کا ایک ایک لمحہ ثواب میں گزر رہا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ جو یہ محنت کر رہا ہے اور اس میں جو بھی وہ عمل کر رہا ہے وہ نیک کام نیکی میں لکھے جا رہے ہیں۔ یعنی دنیاوی عمل میں بھی وہ اگر اپنے اہل و عیال کے لیے خریداری کر رہا ہے تو وہ بھی ثواب میں جا رہا ہے، عذاب میں نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ خوش بھی ہو رہا ہے اپنے بندے سے۔ پھر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پھر تلاوت کی جاتی ہے پورے مہینے میں۔ قرآن روزہ دار زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، ایک اور ثواب ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ ایسے نادار لوگوں کا روزہ کھلوانے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ ایک طرف نادار لوگ ہیں کہ جن کا روزہ وہ کھلواتا ہے کہ جن کے پاس وافر مقدار میں ایسی غذائیں نہیں ہیں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ افطاری یا سحری کر سکیں، تو ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ مہمان ہماری طرف آئیں اور ہم زیادہ لوگوں
کا روزہ کھلوا سکے. عبادات سے لے کر تو طعام تک تمام تر چیزیں علامہ صاحب ایسی ہیں کہ جس سے ثواب ہی ثواب حاصل ہو رہا ہے. کھانے روزے پینے دار کا سونا، روزہ دار جو سو رہا ہے اس کی نیند بھی عبادت میں شمار اللہ ہوگی. اکبر. یہ بھی حدیث ہے. مطلب یہ اتنی چیزیں ہیں اور اس مہینے کے اندر اس طرح کی نیکیوں کی چیزیں. علامہ صاحب میں کچھ سوالات تھے کہ جو آپ سے جاننا چاہیں گے. یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے مجھے سورہ بقرہ کی آیات یاد آ جاتی ہیں. آیت مبارکہ 129 جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ انہی میں سے ایک نبی مبعوث کر جو ان کو کتاب حکمت کی بات کرے، تلاوت الہی جو ہے وہ بتائے اور ان کا نفس کا تزکیہ کرے. اب یہ جو تزکیہ نفس ہے پھر اس کی دعا قبول بھی سورہ بقرہ میں آگے چل کے ہوتی ہے. تو ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو کتاب حکمت کی بات بتاتا ہے، جو اللہ کی آیات سناتا ہے اور جو تزکیہ نفس کرتا ہے. اب یزکی لفظ بھی استعمال قرآن مجید میں ہوا جس کو آپ جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ تزکیہ کرنا. یہ بنیادی طور پر تزکیہ کیا ہے اور رمضان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تزکیہ نفس یعنی سورہ بقرہ کی اس آیت میں آیت 151 جو ہے 50 اور 51، تو اس آیت میں بہت ہی یہ کلام پاک کی خوبصورت ترین آیت ہے جس میں پورا سرکار دو عالم کا مبعوث ہونے کا مقصد بیان کر دیا گیا کھل کے. یوں تو مختلف جگہوں پر قرآن میں یہ بتایا ہے، اللہ نے جتایا کہ ہم نے نبی کو تمہاری طرف کیوں بھیجا اور مختلف موضوع، لیکن یہ بنیادی آیت ہے. اور حضرت ابراہیم کی دعا سے جب آپ اسے ملا دیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عربوں میں بھیجا، ان کی زبان بولتا ہوا آیا اور مرکزی حیثیت سے آل ابراہیم میں بھیجا، اور خالص جو کہ سلسلہ شجرہ چل رہا ہے ابراہیم سے حضرت اسماعیل تک ہوتا ہوا اور عدنان سے ہوتا ہوا، جو کہ جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ اور جناب آمنہ تک آ رہا ہے. چونکہ شجرے سب کے آپس میں مل رہے ہیں، سب آپس میں کزنس ہیں، تو وہ سرکار کا دادیال ہو یا ننیال ہو، تو اس طرح سے وہ ایک نورانی ماحول میں ہم نے تمہیں میں سے یعنی آل ابراہیم کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے اور اہل عرب، اہل مکہ کو بھی، کہ یہ کوئی باہر سے لا کے ہم نے تم پر نہیں مسلط کیا ہے کہ وہ یونان سے آ گیا، ایران سے آ گیا. نہ، خالص عرب ہے، مکی ہے، ہاشمی ہے. تم جانتے ہو، پہچانتے ہو اس کے خاندان کو. ایسا نہیں کہ یہ تمہارا غیر ہے، تم اس کو دیکھ چکے ہو، تم اس کے عادات و اطوار کو دیکھ چکے ہو. یہ پہلے جتا دیا گیا کہ وحشت نہیں ہونی چاہیے. جب وہ اعلان کر رہا ہے اور تم نبوت اپنی سمجھا رہے تمہیں، وحشت مت کرو، بھاگو نہیں، تمہیں میں سے ہے، تمہاری زبان بول رہا ہے. ہم چاہتے تو جن کو نبی بنا دیتے، فرشتے کو بنا دیتے، لیکن ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ اولو العزم جبکہ اشرف المخلوقات انسان ہے، تو آپ اشرف ہو رہے ہیں جنوں سے اور فرشتوں سے. تو نبی ایسا ہو جو سب سے افضل ہو، مگر تمہیں میں سے ہو، افضل ہو، انسانوں میں سے ہو، عرب والوں میں سے ہو، مکی ہو، ہاشمی ہو. تو اب سرکار جو آتے ہیں تو یہ بات واضح کہ اللہ نے کہ وہ تزکیہ نفس کرے گا اور تمہیں حکمت کی باتیں سکھائے گا. وہ ایسی ایسی باتیں تمہیں بتائے گا جو تم نے اس سے پہلے نہیں سنی تھیں، اور وہ قیامت تک تمہیں اتنا مواد، اتنا علم دے کر جائے گا کہ تم کبھی کسی قوم کے سامنے محتاج نہیں رہو گے کہ علم کہیں اور سے مانگو. اللہ اتنا علم دے دے گا. اور اگر متوجہ ہو جاتے نا سارے انسان، تو یہ میرا اپنا جملہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ اگر ختمی مرتبہ سے سارا علم اخذ کر لیتے جو ذہین تھے، جینیس تھے، تو اسی وقت انسان ترقی کر کے اسی وقت چاند پہ جا سکتا تھا. اللہ اتنی سائنس پیغمبر سکھا کے گئے تھے، لینے والا نہیں تھا. اب اس کی وجہ اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے کہ جب برسات کا پانی برستا ہے تو دو زمینوں پہ برستا ہے. ایک تو وہ زمین ہوتی ہے پتھریلی، کنکریلی، جو بجری نما ہوتی ہے، کہ وہ پانی کو جذب ہی نہیں کرتی.
بہہ کے نکل جاتی ہے، اور ایک نرم مٹی ہوتی ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور کھیتی کو لہلا کے یوں درخت اور باغات ایسے ابھر، وہ مٹی وہی پانی لے لے، پانی وہی ہے آسمانی بادلوں سے، ایک زمین اثر لے رہی ہے دوسری نہیں لے رہی ہے۔ تو اب جو لوگ باہر سے آ رہے تھے، روم تک سے لوگ آ رہے تھے کلمہ پڑھ کر، حبش سے آ رہے تھے، ایران سے آ رہے تھے، یونان سے آ رہے تھے، یعنی ایک دو آدمی تو دنیا کے ہر ملک سے آئے ہیں۔ جہاں تک دنیا آباد ہو چکی تھی سرکار کے دور میں، ایک انگریز مفسر ہے قرآن کا، وہ جرمن ہے، جرمنی کا رہنے والا ہے، اس نے ایک بہترین تفسیر، جرمنیوں کو، وہاں کے اسکالرز کو قرآن سے اتنی دلچسپی ہے کہ وہاں کے میوزیم میں چاروں کتابیں برابر سے رکھی ہوئی ہیں، ایک طرف زبور ہے، ایک طرف انجیل ہے، توریت ہے، اور بیچ میں اونچا کر کے قرآن کو رکھا ہے۔ اور جتنے بھی دانشور یورپ کے گزرے انہوں نے قرآن پر اتنا لکھا ہے، روسی رائٹرز، فرانس کے رائٹرز، سب نے قرآن پہ دل بھر کے لکھا ہے اور تعریف کی۔ تو اب سرکار وہ علوم بتا رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے تزکیہ نفس یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ تو آپ کو آتا ہے، وہ آپ گزار رہے ہیں، یعنی مکے والے گزار رہے ہیں، عرب والے گزار رہے ہیں کہ ہمیں سو کے اٹھنا ہے، سونا ہے، کپڑے پہننا ہے، کھانا کھانا، یہ سب آتا ہے آپ کو، لیکن آپ اندر سے اپنے نفس اور اپنی روح کو سدھارنے کا طریقہ نہیں رکھتے۔ اس لیے نبی کی ضرورت ہے کہ وہ اندر سے روحانی طاقت کے طور پر آپ کے نفس کو پاک کرے، سوچ و فکر کو پاک کرے، آپ کی روح کو طاہر کرے۔ جب اندر کی بنیاد بالکل پاکیزہ ہوگی تو جسم بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ اب روزہ جو ہے اسے خاص طور سے کہتے ہیں کہ روزہ تزکیہ نفس کے لیے، اس لیے کہ آپ جتنی دیر روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی روح، آپ کا نفس پاک ہے، آپ جو بھی سوچیں گے وہ پاکیزہ فکر ہوگی، کبھی برائی کی طرف، چونکہ آپ کا عبادت کا وقت جو ہے وہ رات اور دن ہے، رمضان میں پورا دن روزے میں، اور رات کو سحری آ جاتی ہے، کوئی لمحہ ایسا دنیاوی کاموں کا رہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہاں پہ بن رہا، آپ نے بڑی خوبصورت موقع پہ جا کے بات لائی، قرآن مجید کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن معاملہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں وہ تمام میرے جیسے گناہگار نیکیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رمضان المبارک گزرتا ہے یا ایون روزے کے جو ہمارے 16 گھنٹے گزرتے ہیں اس کے بعد عمل آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد تو نماز بے حیائی سے نہیں روک پا رہی ہے، روزہ نفس کا تزکیہ نہیں کر پا رہا ہے، مال حرام کماتے ہوئے نظر آتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے باوجود وہاں پاک نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمودات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ ہم میں کوتاہی ہے کہ نماز سے ہم اپنا تزکیہ نہیں کر پا رہے، روزے سے اپنا تزکیہ نہیں کر پا رہے، زکوٰۃ دینے کے باوجود اپنا تزکیہ نہیں کر پا رہے، زبان پر کلمہ ہے لیکن شاید وہ اس طرح سے پاک نہیں ہو پا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے اچھائیوں کی قسمیں ہیں اور قرآن نے تمام اچھائیوں کو گنوایا ہے کہ کیا کیا تمہارے لیے اچھا ہے، تو اسی طرح برائیوں کی بھی ایک فہرست بنانی پڑے گی، جس میں آپ کے جو منع ہے، اسلام نے منع کیا ہے، ریاکاری، دکھاوا، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور، دوستی کی ہوئی ہے آپ نے، اس کے باوجود دوست چلا جاتا ہے، غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس کے عیب بیان ہوتے ہیں، اس کی برائی بیان ہوتی ہے، وہ سنتا ہے، برا بھی مانتا ہے، تو پھر وہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اس طرح بڑھنے لگتی ہے برائی۔ اسے کنٹرول کیا ہے اسلام نے کہ بھئی یہ کہہ کر غیبت نہیں کرو، یہ ناپ تول میں غلطی نہیں کرو، کسی کے ساتھ رویہ نرم رکھو، کسی کی چڑ نہ بناؤ، کسی کا غلط نام نہ لو۔ حرام ہے کہ آپ کا جو نام ہے اس نام کو بگاڑ کر دنیاوی نام رکھا جائے۔ یہ بات کراچی میں بہت سے ادوار میں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں تو اخبار میں ہیڈنگ آتی تھی کہ فلاں اور فلاں، فلاں نام یہ ہے، اچھا نام ہے، لنگڑا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، اندھا، بہرا، یہ نام محلے والوں نے رکھے ہوئے تھے، چڑیں بنائی تھی۔ یہ اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ کوئی آپ اس کے ناموں کو مت بگاڑیں، اور ہر چیز کے نام کو بگاڑنا منع ہے، اللہ کے نام کو بگاڑنا منع ہے، رسول کے نام کو بگاڑنا منع ہے۔ یہ ساری معاشرے میں جو
خود ساختگی آ گئی کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور ہم جو بھی ہم کر رہے ہیں ہر آدمی مجتہد بننا چاہ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے عبادات کو دکھاوا اور ریاکاری میں جو ڈھال دیا کہ زور عبادت پہ زیادہ نہیں ہے, زور یہ کہ ہم روزے سے ہیں, اللہ بس ہم روزے سے ہیں, یہ رونت آئی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ روزے میں جبکہ روزے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کراچی میں کہ پہلی رمضان سے جھگڑے بسوں میں شروع ہو گئے, راستے میں شروع ہو گئے, اب نازک مزاجی آ گئی, دوسرے نے کچھ کیا اور وہ بگڑ گئے. اچھا وہ احسان سا ہو جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں, میں روزے سے ہوں, بس میں یہ کام میرا خیال رکھو, میرا ناز اٹھاؤ. ارے بھائی ناز اللہ اٹھائے گا, وہ بھی تو روزے سے ہے, سامنے والا بھی تو روزے سے, اس کے اوپر آپ اس کو روب میں کیوں لے رہے ہیں؟ تو آپ تو سب برابر ہیں. لیکن یہ ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم اتنا بڑا کام کریں. اسی لیے منع ہے کہ عبادت میں آپ کو غرور نہیں. ایک تو دیکھیے غرور حرام ہے, اللہ کہتا ہے غرور صرف ہمارے لیے, تکبر ہمارے لیے, تکبیر ہمارے لیے. اللہ اکبر, اکبر کا لفظ غرور کا لفظ ہے. صرف میں تکبر کر سکتا ہوں, متکبر میں ہوں, اور کوئی میرے سامنے غرور کرے گا میں اس کا غرور توڑ دوں گا, اس کا سر نیچا کر دوں گا. فرعون نے سر اٹھایا, نمرود نے سر اٹھایا, اللہ نے چھوٹے سے حشرات الارض سے اس کا دماغ صحیح کر دیا. نمرود اور ایک مچھر مشہور ہے. تو اللہ کہتا ہے دیکھو ایسے ہم سزا دیتے ہیں, اس طرح رعونت کی سزا دیتے. تو ہمارے یہاں فرعونیت حرام ہے, اور انکساری کو اللہ پسند کرتا ہے. کہتا ہے کہ اے میرے بندے, دیکھیں اسلام کا نام کیا ہے؟ اسلام کے معنی ہے تسلیم. تسلیم کے مطلب ہے گردن جھکا دینا, گردن نہادن. جب تم اسلام میں آ گئے تو تسلیم, جھکے ہوئے رہو, جھک کر چلنا. یہی اللہ کی نظر میں سب سے اچھا بندہ ہے. منکسر المزاج ہے تو آپس میں بھی آپ نیک ہوں. قرآن میں یہ آیت ہے, ایک دوسرے پہ مہربان رہو, ہر مسلم دوسرے مسلم پر مہربان رہے. اور اگر آپ ظلم پہ آمادہ ہو گئے تو پھر ساری بندگی آپ کی ختم ہو گئی. بالکل, آپ نے بڑا ایک معاملہ لیا کہ جھک کر چلنا, تسلیم, سر تسلیم خم ہے اللہ کے آگے, وہ مالک ہے, آپ غلام ہیں. بالکل. اچھا یہ سورہ بقرہ سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا, سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 میں, جس میں وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے. تو پھر یہ وہ عمل ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگنا. اللہ کا رنگ وہ کیا ہے جو انسانوں پر آ جاتا ہے؟ شفقت اللہ. یعنی جو آیت ہے, میں نے ایک کتاب بہت پہلے لکھی تھی, وہ میں نے یہاں سامنے رکھی ہے. یہ اردو زبان میں پہلی کتاب ہے. اس سے پہلے اردو میں اس موضوع پہ کتاب نہیں لکھی گئی. انگلش میں ہے اور دیگر زبانوں میں, لیکن یہ میں نے سبجیکٹ کو پہلی بار رنگوں کا استعمال میرنیز کی شاعری میں, اور یہ سارے رنگ جو ٹائٹل پیج پہ یہ موجود ہیں ان کو میں نے اس میں استعمال کیا ہے. تو اس میں شفقت اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ, سورہ بقرہ کی 128ویں آیت ہے یہ. تو اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. یہ آیت اس لیے آئی کہ یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں ایک رسم تھی کہ وہ تزکیہ نفس یہ سمجھتے تھے کہ بپتسمہ کہلاتی تھی رسم, اور یہ رسم عبادت خانے میں انجام دی جاتی تھی. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو زرد رنگ زعفران سے نہلاتے تھے اور رنگ دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا. یہودی بھی یہی کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو زرد رنگ سے رنگتے تھے, اور عیسائی بھی کرتے تھے. تو اللہ نے کہا یہ دنیاوی رنگوں سے تھوڑی رنگنے کی بات کی ہے میں نے, میرا جو رنگ ہے اس رنگ میں رنگ جاؤ, جو توحید کا رنگ ہے اس میں رنگ جاؤ. یعنی یکتائی جو ہے توحید کی, اور میں جو حکم دے رہا ہوں, جو یہ آیات اتر رہی ہیں, یہ میرا رنگ ہے. جو میں سیرت انسانیت کی بنا رہا ہوں, میں چاہتا ہوں انسانیت اس راہ پہ چلے, صراط مستقیم پر, یہ میرا رنگ ہے. اس میں رنگو, دنیاوی رنگوں میں نہیں. اس لیے یہ صفت اللہ کی آیت آئی, اللہ کے رنگ. تو یہ اب اس رنگ میں کیسے رنگ سکتے ہیں ہم, کیا ہے طریقہ؟ تزکیہ نفس. پھر وہی بات آ گئی کہ آپ کو وہ حکمت سکھا رہا ہے. حکمت تو وہ ہے کہ سارے علوم
جو دنیا میں آپ کے روزگار میں کام آئیں گے. اگر آپ نے علم کی طرح تجارت نہیں سیکھی، یا چھوٹے سے چھوٹا کام لے لیجئے، ایک آدمی لوہے کا کام کرتا ہے، آگے جا کے وہ پھیلے گا علم. یعنی اللہ نے کہا ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا، تو اب یہ جو ہے حدید اور سورہ حدید میں اللہ نے کہا ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا، اس کے معنی آسمانی چیز ہے. اور 3 چیزیں ایسی ہیں برکتی کہ جب آپ اس پر تجارت کریں گے تو وہ کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی. ایک اناج پھلوں کی تجارت، اور ایک کپاس روئی کی تجارت، اور ایک لوہے کی تجارت. تو یہ تجارتیں برکت والی ہیں، تو لوہے میں برکت دی. اب ایک آدمی، اس زمانے میں لوہے سے زریں بنتی تھیں، خود بنتا تھا، سپر بنتی تھی، نیزے بنتے تھے، تلوار بنتی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا کاروبار عرب میں تھا، اس لیے کہ جنگیں تھیں، اور اسلام آنے کے بعد بھی جنگیں رہیں، ان چیزوں کی ضرورت رہی. تو اب اگر اس کو لوہا ڈھالنا نہیں آتا آگ پر تپا کر، اور ان چیزوں کو موڑ کر وہ علم نہیں ہے، تو وہ کوڑا رہ جائے گا. صحیح. تو اسی طرح کتاب لکھنا ہے پتے پر، چھال پر یا کھال پر، تو جب تک اسے صحیح رائٹنگ لکھنا نہیں آئے گی تو وہ کیسے لکھے گا؟ خوبصورتی، نستعلیق یا خط کوفی، یہ سارے جو خط گلزار، اس کو خطوں کی قسمیں نہیں معلوم کہ کتنے طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے، تو وہ کیسے یہ کام کرے گا؟ تو ہر چیز کو علم سمجھ کر سیکھو. صحیح ہے نا؟ بالکل. علمی یعنی کہ دینی علم سے لے کر دنیاوی علم تک بحیثیت علم اسے سیکھو اور کوشش کرو. تو یہ کہہ رہا ہے اللہ. سوال علامہ صاحب کچھ دنوں سے وہ کہتے ہیں ذہن میں کلبلا رہے ہوتے ہیں کہ عدل الہی کی بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کر دیا اس شخص کے ساتھ، یہ تقدیر ہی اس کی ایسی لکھی تھی. ہم عموماً ایک جملوں میں بولتے ہیں یہ منشا تھی اللہ تعالیٰ کی. یہ عدل الہی، یہ قدرت کی منشا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہر چیز جو چل رہی ہے، یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ وہ ایک جبر و قدر کا ایک فلسفہ جس کی پوری بحث چل رہی ہے کہ ہر چیز تو اللہ کے حکم سے ہے. اگر اللہ کے حکم سے ہے تو پھر یہ عدل الہی ایک کچھ الگ چیز ہو گئی، یہ قدرت کی منشا ہے، کچھ الگ ہے. یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ کیا آسان جوابات ہیں یا واقعی اسے کہتے ہیں کہ فلسفہ ہے جسے سمجھنا چاہیے؟ فلسفہ نہیں ہے. اچھا. فلسفہ تو یونانی فلسفہ جسے فلسفہ کہتے ہیں وہ اسلام میں نہیں ہے. صحیح. یونان کے فلسفے کے طور پر عرب میں جو چیز سرکار نے رائج کی، فلسفے کا مکمل جواب اسے کہتے ہیں علم عرفان، معرفت کا علم. ٹھیک. معرفت جو ہے یہی اسی کا ترجمہ فلسفہ کیا گیا. صحیح. اور علم کلام جو ہے وہ قرآن آنے کے بعد جب اس کو سمجھا گیا اور اس کی تفسیر ہوئی تو وہاں سے علم کلام متعارف ہوا. اور جو علم کلام سکھائے گا وہ متکلم ہے. اور اس میں اصول دین کے تمام سبجیکٹ جو آتے ہیں وہ علم کلام میں آتے ہیں. فروع جتنے ہیں وہ علم فقہ اور علم شرح، تشریح علم ہیں. یہ تکوینی علم ہے. صحیح. تکوینی علم جو ہیں یہ افضل ہیں اس سے، تشریح علم سے. صحیح. تکوینی علم میں جو کہ آپ جنہیں اصول دین کہیے، سب سے پہلا علم علم کلام میں علم توحید ہے، پھر علم عدل ہے، پھر علم نبوت ہے، پھر علم امامت ہے، پھر علم قیامت ہے، اور اس کے ذیل میں 10 علوم اور چلے جائیں گے. یہ تو ہے تکوینی علم. اس کی مثال ابھی میں قرآن سے دیتا ہوں. اور ادھر جب آپ روح کی طرف آئیں گے، فروع کی طرف، صحیح. دیکھو یہ اللہ نے مثال دی ہے، دین ایک درخت ہے، اس میں جڑیں ہیں اور اس میں شاخیں ہیں. صحیح ہے نا؟ شجرہ طیبہ، کلمتین طیبتین کا شجرتین طیبتین، ایک پاکیزہ درخت ہے. کلمہ ایک پاکیزہ درخت کی مثال ہے. اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کریں. فرعها فی السماء، آسمان تک اس کی شاخیں چلی گئیں. تو اب جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہیں. اس کو تشبیہ دے دی اور اس کے بعد سمجھانا شروع کیا کہ دیکھیے شاخیں جو ہیں وہ فروع ہیں.
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ادھر آ گئیں. جڑ جو ہے وہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، مات، یہ ساری چیزیں آ گئی. صحیح. تو اصولوں نے درخت کو مضبوط کاٹا ہے. یہ عقائد ہیں، وہ اعمال ہیں. عقائد اچھے ہوں گے تو اعمال اچھے ہوں گے. عقائد ہی نہیں اچھے ہوں گے تو آپ کے اعمال اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. جب تک کہ آپ کی توحید مکمل نہیں ہے تو توحید کی شاخیں آپ کو سمجھنا ہوگا. قضا کیا ہے، قدر کیا ہے، مشیت کیا ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے ناموں سے، جو اتنے نام ہیں، تو صرف تسبیح نہیں ہے کہ آپ نے نام لیا اور تسبیح، ایک ایک نام، ایک ایک صفت کو تفصیل سے پڑھو. کیوں رحمان کیوں ہے، رحیم کیوں ہے، خالق کیوں ہے، مالک کیوں ہے، ستار کیوں ہے، رب کیوں ہے، مصور کیوں ہے. ہر نام کی ایک پوری تھیوری ہے. جب آپ اسے دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کریں گے قرآن کے ساتھ ناموں کو اللہ کے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ تقدیر کیا ہے. اب شب قدر منا لیا لوگوں نے. اگر یہ نہیں بتایا گیا کہ قدر کے کیا معنی ہے، قدر لفظ تقدیر سے ہے، مقدر سے ہے. وہ شب آ گئی جب تمہاری تقدیر جو ہے وہ اللہ ملاحظہ کر رہا ہے اللہ کہ اپنے امر سے. کیا مطلب ہے؟ کہتے بھائی تقدیر لکھ دی اللہ نے، مقدر لیا. اب یہ تبدیل نہیں ہوگا. کیسے نہیں ہوگا؟ جو نہیں بھی مانتا، عقیدہ نہیں ہے، اسے بھی ماننا پڑے گا. اس لیے کہ دلیل ایسی ہے. دلیل کیا ہے؟ کیوں کہا آپ سے دعا مانگو؟ اب دعا میں آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ پروردگار میں غریب ہوں، رہنے کو مکان نہیں ہے. تو پھر اللہ نے اگر مکان لکھا ہی نہیں تقدیر میں تو بڑا مکان تمہیں کیسے ملے گا؟ بالکل ایسے. تم نے مانگا بڑی سی گاڑی دے دے پروردگار. ہی کراچی ہے، یہاں تو اچھی لمبی گاڑیوں کے بغیر گزارے ہی نہیں ہے. لوگ ہنستے ہیں ٹیچر گاڑی اگر میں اسکوٹر پہ کب تک سفر کروں، رکشوں اور بسوں میں کب تک. پروردگار ایک سواری دے دے اچھی سے. تقدیر میں جب تمہاری سواری تھی نہیں تو مانگ کیوں رہو؟ اس کے معنی نہیں تھی. اللہ کہہ رہا مانگو. یہ مانگنے کا سلسلہ قیامت تک جائے گا. تو تقدیر تو ہم بدلتے ہیں. لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم تو جانتے بھی نہیں ہو قدر کیا ہے. جانو کہ جب تم دعا کرو گے، لو لگاؤ گے، ہمیں تمہاری دعا اچھی لگے گی. ہمیں مانگنا اچھا لگتا ہے. تمہارا ہم سے رابطہ ہوتا ہے. اب تم مانگو، اور جتنی دیر تم ہم سے باتیں کرتے رہو گے ہم تم پر مہربان رہیں گے. دعا مانگ رہا ہے، میری بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، میرا پیارا بندہ صرف دنیا چھوڑ کے مجھ سے کہہ رہا ہے، اور میں دوں نا اس کو. چل میں تجھے گاڑی دیتا ہوں، چل میں تجھے مکان دیتا ہوں. اب کی میں نے بہت دولت دے دی. اب اس سال تو نے جو دعائیں کی ہیں وہ سب میں پوری کرتا ہوں. کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ کہہ رہے تقدیر میں اولاد نہیں ہے. مانگا. اس کی مثال ہے جناب زکریا 90 سال کے ہو گئے تھے بوڑھے. بیوی جو ہیں وہ 70، 75 اور 80 کی ہو گئی تھیں اشبا. اب زکریا اتنی عمر گزار لی. اب یہاں سے سورہ مریم شروع ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میرا بے عبادت میں میری عبادت نماز پڑھتے ہوئے انتر ہی انتر دل میں پکارا، ایک بیٹا دے دے. ہم نے طے کر لیا ہم یحییٰ جیسا بیٹا تمہیں دیں گے. خوشخبری سنا دی. تو لوگ سمجھ جاتے تھے زکریا کے تقدیر میں بیٹا نہیں ہے. مانگا مل گیا. تقدیر بدلتی ہے دعا سے. اب دوسری چیز میں آپ کو سناتا ہوں. ٹھہرے، یہاں پر بہت غور سے. یہ فلسفہ ایسا ہے کہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر وہ سمجھیں تو بہت کچھ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. صدقہ کیوں رکھا؟ بھلائیں ٹالنے. دعا رکھی، صدقہ رکھا. رمضان میں صدقہ شدت سے رکھا کہ اس مہینے میں نکالو. حج کے زمانے میں صدقہ رکھا. میں حج کر کے مینا اور مروہ کی طرف پہنچا تو میں دیکھا ہزاروں ایشینز لڑکے اندر خیموں میں آ گئے. آپ نے اگر صدقہ نکالا ہے تو دے دیجئے. آپ نے بھئی وہاں اللہ گھر میں بیٹھے کون منع کرے گا؟ سب نے جلدی وہ ایک بیگ ملتا ہے حاجی کو، انہوں نے کھولا. اس میں تو نوٹ بھرے ہی ہوتے ہیں ریال، اس لیے کہ بکرا بھی خریدنا ہے، جگہ جگہ پیسوں کی ضرورت پڑتی. تو زکوٰۃ بھی رکھی ہوگی انہوں نے اور صدقہ بھی انہوں نے جلدی سے نکال کے دے دیا. اب وہ ہر خیمے میں جا کے جمع کر، تو ان کو بھی ویزے ملتے ہیں، صدقہ لینے والوں کو بھی ویزے ملتے ہیں. تاکہ بھی کس کو دیں گے؟ وہاں تو سب شیخ ہیں، امیر لوگ ہیں، وہاں تو فقیر پایا ہی نہیں جاتا. تو فقیر بھی ویزے لے کے جاتے ہیں. اور فصل میں فقیر کراچی بھی آتے ہیں، زیادہ تر باہر کے آتے ہیں. وہ اسی لیے آتے ہیں کہ یہاں زیادہ ملے گا. جہاں آپ عید کی خریداری کرے ہوتے باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ ایک فقیر مل گیا، تو اب آپ نے اپنا صدقہ دے دیا.
اب صدقے کی تعریف کیا ہے؟ اب سنیے آپ. حضرت عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ 12 حواری تھے ان کے اصحاب, ان کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ایک گھر سے گانے کی اور میوزک کی آواز آ رہی تھی, صحیح, خوشیاں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا دیکھو کتنے خوش ہیں یہ لوگ, یہ شادی ہو رہی ہے نا یہاں. حضرت عیسیٰ نے کہا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, ابھی جب ہم لوگ واپس آئیں گے نا اس گاؤں سے ہو کے, تو اس گھر سے رونے کی آوازیں آئیں گی, اس گھر سے رونے کی آوازیں آئیں گی, یہاں میت ہو جائے گی. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ واپس آئے, سارے حوارین حیران ہو گئے, کہا آپ نے تو کہا تھا رونے کی آواز, یہاں تو اور خوشی منائی جا رہی ہے, کئی فیصد خوشی زیادہ بڑھ گئی. حضرت عیسیٰ نے اجازت لی گھر والوں سے, کہا دلہن کہاں بیٹھی ہے؟ وہ خوش ہو گئے کہ ہمارے یہاں عیسیٰ اللہ آ گئے, برکت آ گئی. وہ سیدھے ان کو دلہن کے حجرے میں لے جایا گیا. آپ قریب گئے اور اس کے بعد کہا کہ اپنا تکیہ ہٹا, اسے تکیہ ہٹایا. اب حیران ہو گیا حضرت عیسیٰ. آپ نے کہا کیا کچھ دیر پہلے تو نے کوئی ایسا نیک عمل کیا تھا اس تمام ماحول کے اندر؟ اس نے کہا جی میں نے نیک عمل کیا تھا, وہ یہ تھا کہ میں نے ایک فقیر دروازے پہ آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں بھوکا ہوں. گھر والے خوشیوں میں لگے تھے, فقیر کی آواز نہیں سنی. میں اکیلے تھی یہاں تو میرے کان میں آواز آ گئی, تو میں نے کہا اب تو میں یہاں سے جا ہی رہی ہوں ماں کے گھر سے, اور آخری بار اس فقیر کو کچھ دے دوں. میں نے اٹھ کے ایک پلیٹ میں آٹا اس کو فقیر کو دے دیا. حضرت عیسیٰ نے کہا تو نے صدقہ نکالا نا, دیکھ اس تکیہ کے اندر ایک سانپ چھپا ہے, وہ سانپ تجھے ڈس لیتا اور تو مر جاتی. چونکہ تو نے صدقہ دے دیا اس لیے اللہ نے تیری تقدیر سے موت نکال دی. صدقہ وہ چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ موت کو ٹالتا ہے, یہ اسلام نے صدقے کا رکھا. تو یہ کیا ہے, تقدیر بدل رہی ہے. اسی لیے کہا ہے کہ آپ یہ سارے کام کیجئے, صلہ رحمی, رشتہ داروں سے رشتہ نہ توڑو, عمر کم ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2 چیزیں آپ نے جو بیان کی بڑی خوبصورت. ہاں. ایک تو دعا مانگنے سے کہ مانگو اپنے گناہوں کی بھی اور اپنی حاجات کے لیے بھی, بالکل. اور دوسرا صدقہ کرو تاکہ بلائیں ٹلتی رہیں تم سے. یہ دونوں چیزیں, تو یہ دونوں چیزیں رمضان المبارک میں ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, ثواب زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حالات لوگوں کے, ان لوگوں تک بھی جہاں شاید راشن نہیں پہنچ پاتا ان کے, اب تو خیر وبا کی ایک صورت تھی, ان تک بھی پہنچتا ہے کیونکہ صدقہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, دعائیں زیادہ مانگی جا رہی ہوتی ہیں, بازاروں میں رونق ہے, لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے. یہ سلسلہ پھر ہمیں باقی 11 مہینوں میں بھی علامہ صاحب اسی طرح رکھیں تو سب خوشحال بھی ہوں, خوش بھی ہوں, اور بلاؤں سے بھی ٹلتے رہیں. تو یہ تو آسان صفا مولا اللہ تعالیٰ نے دے دیا. بھائی مدثر اقبال صاحب, آپ اتنے اچھے سوال کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت ہی سلیس زبان میں. تو دل بھی چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کے سوالوں کا تفصیلی جواب دیں, لیکن ظاہر ہے جتنا وقت ہے آپ کے پاس اور ہمارے پاس ہم اس میں گفتگو کر رہے ہیں. بھائی یہ 1 مہینے مشقی تو ہو رہی ہے, یہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے 1 ہی مہینے میں کرو. 1 مہینے پریکٹس اتنی ہو جائے. لیکن سب کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کرونا آیا ہے, کہہ رہے کرونا کے بعد زندگی بدل جائے گی اور بڑی تبدیل ہو جائے گی, لوگ اصولی ہو جائیں گے. اس کے معنی کوئی ریہرسل ہونی چاہیے, مشق ہونی چاہیے. صحیح. تو نماز بھی مشق ہے عبادت کے ساتھ, روزہ بھی مشق ہے, زکوٰۃ بھی مشق ہے, تاکہ دیتے رہو, تمہاری بھی عادت پڑے, بچوں کی بھی عادت پڑے. تو اب یہ 1 مہینے کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ صرف دکھاوا نہ ہو, بلکہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہو, تو پورے سال یہ جاری رہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب اللہ کہتا ہے جب تم خوش ہوتے ہو نہ ہمیں پکارتے ہو نہ ہمارے لیے کوئی کام, جہاں تم پہ کوئی مصیبت آئی پھر سارے کام تم کرنے لگتے ہو, دعا بھی اور عبادت بھی اور دعائیں بھی اور تلاوت بھی, اور اس وقت یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ تو ہی ہے. تو اللہ چاہتا ہے یہ کہ شکر کرو خوشیوں میں, دعا مانگو مصیبتوں میں. اتنا آسان تو بتا دیا ہے قرآن, کوئی گھماؤ پھراؤ دین میں ہے ہی نہیں. اب یہ ہم نے اس کو دین کو اگر گھماؤ پھراؤ بنا دیا ہے اور اس کو ہم فرقہ وارانہ کی طرف لے گئے ہیں, تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ اوپر اٹھ کر توحید کی باتیں کریں, فرقہ واریت نہیں ہوگی. صحیح. آپ کیا کہتے ہیں قرآن کی بات کریں,
کوئی اختلاف نہیں ہوگا. یہ تو ایک اختلاف جو ہے وہ 1400 سال سے ہے. میں ایک چیز آپ سے یہاں علامہ صاحب جاننا چاہوں گا. 1400 سال پہلے سے بہک رہے ہیں, وہاں سے نہ بہکے ہوتے تو آج اتنے بہکے بھی نہ ہوتے. رسول نے کہہ دیا تھا میرے بعد 72 فرقے بنیں گے, آپ بچ بھی سکتے تھے, نہ بناتے, اور آج بھی ایک ہو سکتے ہیں. ترکیب قرآن میں موجود ہے, آپ 72 فرقوں کو ایک فرقہ کر سکتے ہیں. ترکیب قرآن میں لکھی ہے, جیسے کرونا کی دوائیں ہیں نا, اسی طرح اس کرونا کی دوا بھی قرآن نے بتائی ہے, ایسا نہیں, اور سرکار نے بھی بتائی. صحیح, تو یہ تو پھر بڑا آسان ہے, جیسے چیزیں بہت آسان, زیادہ سادہ اور آسان. ہاں, بڑی کتابیں اس پہ لکھی ہیں. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال میرے ذہن میں پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جنت سے زمین کی طرف سفر میں کچھ الفاظ ہم نے ایک دو کتابوں میں دیکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی, کہ اللہ کے احکامات تھے لیکن انہوں نے وہ. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے, نبی وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہی ہوتی ہے, احکامات وہی بولیں گے, وہی کریں گے. تو یہ خطا کیسے ہو سکتی ہے انبیاء سے؟ لوگوں نے تو کہا کہ عیسیٰ سے خطا ہوئی, انہوں نے صلیب پر مصلوب کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام ان کے لیے, حضرت مریم علیہ السلام کے لیے, اور تمام انبیاء کرام, آپ تو خیر سے وہ علم کا سمندر ہیں, جانتے ہیں. یہ نبیوں پر ایک تو ہے کہ خطا کے لفظ ہم کتابوں میں آج پڑھ لیتے ہیں, پھر اس ادوار میں نبیوں پر خطا کے یا کوئی غلطی کے الزامات, یہ کیسے ممکن ہے؟ انبیاء سے خطا تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ تو صاف صاف قرآن میں بیان ہو گیا کہ یہ سب صاحب عصمت ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے اور اس کے یہاں خطا کا امکان بالکل نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو تو جو آپ کو ٹیچر سکھا رہا ہے, اسٹوڈنٹ کو جب وہ بتائے گا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے, اور اگر وہی برائی ٹیچر میں ہوگی تو بچہ فوراً ٹوک دے گا کہ آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں, آپ میں تو خود ہی یہ بات ہے. تو اس لیے سکھانے والے ہادی میں کوئی بھی خطا نہیں ہوتی. اب وہ جسے خطا کہتے ہیں اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ اگر کوئی سفید کپڑے, وائٹ کپڑے پہنے ہیں اور اس کے اوپر ایک قلم سے قطرہ روشنائی کا گر جائے انک کا, تو سفید پر وہ ایک نقطہ نمایاں ہو جاتا ہے اور بار بار اس پہ نظر جاتی ہے. دوسری مثال اس کی یہ دی جاتی ہے کہ آئینے کا ہنر یہ ہے کہ وہ صاف ہو, گرد نہ ہو, اس لیے آئینے کو بار بار صاف کرتے ہیں. لیکن اسی آئینے کو لے کے آپ اپنے منہ کے پاس لا کر بھاپ دیں ایسے کر کے, تو بھاپ جو پڑے گی تو وہ پسیج کے بند ہو جائے گا آئینہ سیلن سے. بالکل. تو جو بھاپ آئی ہے اس نے آئینے پہ پردہ ڈال لیا. یہ بھاپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں یوں اڑ جاتی ہے اور آئینہ پھر صاف ہو جاتا ہے. تو وہ چیزیں جو آپ جس کو نبی کے یہاں دیکھ رہے ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ترک اولا کہلاتی ہیں. ترک اولا یہ کہ دو ثواب آپ کے سامنے ہیں. جیسے آپ کے سامنے دو ثواب رکھے جاتے ہیں, ایک بڑا ثواب, ایک چھوٹا ثواب. یعنی نماز بڑی ہے, روزہ دوسرے نمبر پر ہے, ثواب دونوں ہیں. تو اسی طرح انبیاء کے سامنے دو چیزیں ہمیشہ رکھی جاتی تھیں, ایک بہت اعلیٰ, ایک اس سے ذرا کم. تو اب اللہ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اولا پر جائے, صحیح, اولا پہ جائے. انبیاء کو یہ پتہ ہوتا تھا وہ اولا پسند کرتا ہے, حالانکہ اس کے کرنے میں بھی گناہ نہیں ہے, سیکنڈ نمبر بھی کر سکتا ہے. صحیح. لیکن اللہ چاہتا ہے میرا نبی فرسٹ رہے, تو وہ اوپر جاتے جاتے یہاں پہ رکتا تھا. اب اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب بہت بڑے نبی تھے اور ان کے گھر میں تعلیم و تربیت تھی, لیکن کیا ہوا کہ 11 بیٹے جو تھے وہ ایک بھائی کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ حسد تھا. حسد اس کے نفس سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. تو وہ اگر چاہتے تو اولا کو پسند کر لیتے, حسد نہ کرتے اور یوسف کو اپنے سے بلند سمجھ لیتے, لیکن سب سے چھوٹا بھائی سمجھ رہے تھے. تو اللہ چاہتا تھا کہ یوسف کو تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے بڑا سمجھ لو. یا حضرت آدم کا جنت سے نکلنا, یا جناب زکریا کے لیے جو کچھ کہا جاتا ہے, تو وہ الزام تھا. حضرت مریم پہ الزام لگایا یہودیوں نے, جناب زکریا پہ بھی الزام لگایا, ان کے کیریکٹر کو, ان کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ کی راہ میں انہوں نے سر کٹا لیا اور پھر اپنی پاکیزگی ثابت کر دی. حضرت مریم کے لیے پورا یعنی
قرآن نے جتنا حضرت مریم کے کردار کی بلندی بتائی ہے، انجیل ناممکن ہے کہ مریم کو اتنا اچھا پیش کر سکے جو قرآن نے کارنامہ کیا ہے. اور اللہ نے ان تمام پچھلی باتوں کو صاف کر دیا تھا کہ مریم کس عظمت کی بیوی ہیں. تو حضرت مریم کے لیے اللہ نے کیا انتظام رکھا کہ بھائی مریم تمہیں جواب نہیں دیں گی، اس بچے سے پوچھو. اور گود کا بچہ بولا اور اس نے اپنی ماں کی عصمت کا حصار کر لیا. بیٹے نے ماں کے عصمت کی بلندی کی گواہی دی. بیٹا ہی اولاد وارث اپنے بزرگوں کے تمام کردار کو اگر بدلی پیدا کی جائے تو وہی اس کا وارث ہے، وہ صاف کر کے دکھاتا ہے. جو سرکار نے کیا، آدم پہ الزام تھا پھل کھا لیا، گیہوں کھا لیا، یہ کیا اس نے. رسول اللہ نے کہا میرا کردار دیکھو، ایسا کردار ہر نبی کا تھا. اور اس میں ایک خاص چیز میں بتا دوں کہ حضرت علی تازیانہ لے کر اپنے عہد خلافت میں بازار کوفہ میں صبح کو گزرتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے کہ جو تم دینی گفتگو کرتے ہو مارکیٹ میں بیٹھ کر، خبردار اگر کسی نے کسی نبی کے کردار کو مسخ کیا تو اس کی پشت ہوگی اور میرا تازیانہ ہوگا. اگر کسی نے یہ کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی سے خطا ہوئی تو میں اس کو ان کوڑوں سے ماروں گا. یہ آپ کی ڈیوٹی تھی روزانہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی شدت کے ساتھ یہ اعلان روز کیوں کرتے ہیں بازار میں، تاکہ بازار کی بات تو پورے شہر میں پھیلتی ہے نا، تو آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں تمام انبیاء کا کردار مستحکم کر دوں گا مسلمان کے ذہن میں تو پھر وہ نبی تک کبھی آئے گا نہیں کہ کوئی بات نبی کے بارے میں کہہ دے. میں محمد کے کیریکٹر کو محافظت کے ساتھ حصار بنا رہا ہوں تاکہ میرے بعد بھی کوئی توہین رسالت نہ کر سکے. اللہ، تو یہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات ہوگی. علامہ صاحب، وقت جو ہے وہ ہمیشہ آڑے آتا ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ رمضان مبارک تیزی سے گزر گیا، 28واں روزہ آ گیا، یہاں بھی ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت رمضان مبارک کا اختتام ہو رہا ہے، آگے عید کا ہے سما. ہم پریکٹس کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور زندگی صحت دے. ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان المبارک جیسے ختم ہوتا ہے، چاند کی خبر آتی ہے، ہم سب کچھ بدل جاتا ہے. وہ جیسے ذرائع تفنن کہ وہ شیطان آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کی آج کل میمز بھی ہم دیکھ رہے ہیں بنی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ میں چاہوں گا مختصر یہ آخر میں ضرور آپ بتائیں کہ عمل کیا کیا جائے جیسے چاند نکلے عید اور اس کے بعد اگلے رمضان کے آنے تک. ہاں، عید میں خوشیاں جو ہوتی ہیں تو اس میں بھی جیسے رمضان میں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر خود اپنے نفس سے یہ احساس کریں کہ فاقہ کیا چیز ہوتی ہے اور کتنے لوگ روٹی کھائے بغیر سو جاتے ہیں اور غریبوں کے پاس وہ ساری غذائیں نعمات نہیں ملتی انہیں جو آپ کھا رہے ہیں. اسی لیے افطاری میں کہ بھئی اچھی چیز سے روزہ کھولو تاکہ تمہیں پتہ چلے تم کتنی اچھی غذا کھا رہے ہو. لیکن اسی وقت یہ تصور آئے پانی پیتے وقت ایسا تو نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں، جاننے والوں میں، برادری میں، شہر میں کوئی اتنا غریب ہے کہ وہ ٹھنڈا پانی تک نہیں پی رہا، اس کے پاس فریج نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے اس کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں شروع سے اپنی جوانی سے یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ رمضان میں کبھی بھی میرا اگر کہیں نکلنا ہوا تو یہ رمضان کی تعریف پاکستان میں ہوتی ہے. اس بات کی پوری دنیا میں یہ بات تعریف کی جاتی ہے کہ سڑکوں کے کنارے لوگ روزہ کھلوانے کھڑے ہوتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے تجار، بزنس مین اپنی دکان کے سامنے دسترخوان لگوا دیتے ہیں. اور واقعی وہ ایسے لوگ جو واقعی نادار ہیں، میں نے آج سے نہیں، میں 60-65 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ برس روڈ سے میں گزر رہا ہوں. پورا برس روڈ چاروں طرف سے روڈ آ رہی ہوتی ہے، ڈی جے سائنس سے لے کر اور میوزیم تک. تو میں نے وہاں پر دیکھا، اکثر میں ادھر سے ویزا آفس سے آیا کرتا تھا تغلق ہاؤس سے، رمضان میں اگر گیا کہیں ملک سے باہر جا رہا ہوں ویزا لگوا کے واپس، تو چاروں طرف میزیں لگی ہوتی تھی اور دوڑتے تھے، جائیے نہیں، روزہ کھول کے جائیے، روزہ کھول کے. تو بڑے بڑے سوٹیڈ بوٹیڈ گاڑیوں والے لوگ اتر کر
آتے تھے اور ان کا دل رکھتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ روزہ. تو علامہ صاحب یہی عمل میرا خیال ہے کہ اگلے 11 مہینے میں جاری رہنا چاہیے کسی نہ کسی اور شکل میں. بالکل. تو پھر میرا خیال ہے نہ تو تنگی ہے نہ. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ہمارے بزنس مینوں نے اپنے دسترخوان رکھے ہیں جو پورے سال مغرب کے وقت دسترخوان لگتا ہے اور وہ مسلسل، لیکن سب اس پر آمادہ ہوں، 2-4 نہیں تو ملک کا نظام ہی بدل جائے. بالکل، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ سب لوگ جو آمادہ ہو. بہت شکریہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب. سر یہ صرف ایک پھول آپ کے لیے تھے. شکریہ. کہ یہ پھول کہتے ہیں کہ محبتوں کو اور مزید بڑھاتے ہیں. آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. سحری کا تم اسی طرح پھول کی طرح ہر وقت کھلے رہو. بہت شکریہ. آپ کی دعائیں. ہماری جو خوبی ہے وہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ تمہارے چہرے پر جب گلاب کھلتا ہے نا تو اس طرح ماشاءاللہ تمہارا چہرہ لگتا ہے گلاب کھل رہا ہے. آپ کی بڑی خوبی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول، آل رسول اور اللہ سے محبت چہرے پہ نمایاں ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی چیزوں کو قائم رکھے. بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے. 28واں رمضان المبارک اور سحری کے یہ وقت ہے. آپ سحری کے اہتمام میں جب یہ کریں گے، جو ہم نے آج گفتگو کی، ایک تو وہ تھی عبادات کے متعلق، کچھ سوالات ایسے تھے جو آپ کے ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں، اور کچھ وہ معاملات ہیں جو انسانی زندگی کے ہیں، ان کو جاری و ساری رکھنا آپ کے لیے، ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ ہے حقوق و لباد سے متعلق، جس کے بارے میں علامہ صاحب نے آخر میں گفتگو کی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.